بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون और ये लोग खुदा की राह में थोड़ा या बहुत माल खर्च नहीं करते और किसी मैदान को नहीं खता करते मगर फौरन उनके नामे अमल में उनके नाम लिख दिया जाता है ताकि खुदा उनकी कारगुजारियों का उन्हें अच्छे से अच्छा बदला अता फरमाए। और ये भी मुनासिब नहीं कि कुल के कुल अपने घरों से निकल खड़े हों। उनमें से हर गिरोह की एक जमात अपने घरों से क्यों नहीं निकलती ताकि इल्मे दीन हासिल करे और जब अपनी कौम की तरफ पलट के आवे तो उनको अज़ाब आखिरत से डराए ताकि ये लोग डरें। ऐ ईमानदारों, कुफ्फार में से जो लोग तुम्हारे आस पास के हैं उनसे लड़ो और इस तरह लड़ना चाहिए कि वो लोग तुम में करारापन महसूस करें और जान रखो कि बेशुबहा खुदा परहेजगारों के साथ है। और जब कोई सूरह नाजिल किया गया तो उन मुनाफिकीन में से एक दूसरे से पूछता है भला इस सूरह ने तुम में से किसका ईमान बढ़ा दिया। तो जब लोग ईमान ला चुके हैं उनका तो इस सूरह ने ईमान बढ़ा दिया और वो उसकी खुशियां मनाते हैं। मगर जिन लोगों के दिल में निफाक की बीमारी है तो उनकी पिछली खबासत पर इस सूरह ने एक खबासत और बढ़ा दी और ये लोग कुफ्री की हालत में मर गए। क्या वो लोग इतना भी नहीं देखते कि वो हर साल 1 मरतबा या 2 मरतबा बला में मुब्तला किए जाते हैं, फिर भी ना तो ये लोग तौबा ही करते हैं और ना नसीहत ही मानते हैं। और जब कोई सूरा नाजिल किया गया
تو اس میں سے ایک کی طرف ایک دیکھنے لگا اور یہ کہہ کر کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں ہے، پھر اپنے گھر پلٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیا پلٹیں گے؟ گویا خدا نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، اس سبب سے کہ یہ لوگ بالکل ناسمجھ لوگ ہیں۔ لوگوں، تم ہی میں سے ہمارا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آ چکا ہے، جس کی شفقت کی یہ حالت ہے کہ اس پر شاق ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، اور اسے تمہاری بہبودی کی خواہش ہے۔ ایمانداروں پر حد درجہ شفیق مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس پر بھی یہ لوگ تمہارے حکم سے منہ پھیریں تو تم کہہ دو کہ میرے لیے خدا کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ رکھا ہے، وہی عرش ایسے بزرگ مخلوق کا مالک ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں اس کتاب کی ہیں جو اثر تپا حکمت سے مملو ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کے پاس وحی بھیجی کہ بے ایمان لوگوں کو ڈراؤ اور ایمانداروں کو اس کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کی بارگاہ میں بلند درجہ ہے۔ مگر کفار ان آیتوں کو سن کر کہنے لگے کہ یہ شخص تو یقیناً صریحی جادوگر ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار وہی خدا ہے جس نے سارے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش کو بلند کیا، وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہی خدا تو تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ تو کیا تم اب بھی غور نہیں کرتے؟ تم سب کو آخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی یقیناً مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ان کے کفر کی سزائیں پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ وہی خدا قادر ہے جس نے آفتاب کو چمکدار اور ماہتاب کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم لوگ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ خدا نے اسے حکمت اور مصلحت سے بنایا ہے، وہ اپنی آیتوں کو واقف کار لوگوں کے لیے تفصیل وار بیان کرتا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔